بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آواز کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑی، تو اب دوبارہ انشاءاللہ کچھ چیزیں ریپیٹ ہوں گی تاکہ وہ سلسلہ بھی برقرار رہے اور ہماری بھی یہ یادداشت میں اضافہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 اہم کارنامے جو تھے، ان میں سے چوتھا آپ کا اہم کارنامہ، جس کو عربی میں حجابہ کہا گیا۔ آپ سے پہلے خانہ کعبہ کے مسجد حرام کے جو حضرات متولی ہوئے، وہ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے، لیکن اس کی تزئین کاری کی طرف، اس کی خوبصورتی میں اضافے کی طرف جو توجہ دی، وہ سب سے پہلے حضرت قصی نے دی۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر آرائش کے کام کروائے، زیب و زینت کے کام کروائے، اور تزئین کاری، ڈیزائن وغیرہ سے اس کو اس طریقے سے آراستہ کیا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں جب دیکھیں تو آنکھوں کو بھی اچھا لگے، دل کو بھی بھا جائے اور انسان کا دل رغبت کرے۔ تو اس لیے آپ نے اس کی طرف بھی توجہ دی کہ مسجد حرام کے اندر تزئین کاری بھی کی جائے، زیب و زینت کے جو ہے ذرائع بھی آزمائے جائیں، اور اس کی صاف صفائی اور ٹوٹی ہوئی چیزوں کی مرمت اور اس کی دیکھ بھال کے جو امور تھے، اس میں آپ نے خوب توجہ دلائی۔ تو آپ نے اس کے لیے ایک کمیٹی تیار کی تھی اور اسی کا نام حجابہ رکھا گیا۔ تو اس طرح حضرت قصی کے یہ 4 بڑے کارنامے تھے، اور ایک کارنامہ آپ نے یہ بھی کیا کہ اس زمانے میں شراب بہت عام تھی۔ ابھی تو یہ اسلام کے آنے سے پہلے کا زمانہ ہے، ابھی یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باپ دادا کا ذکر چل رہا ہے۔ تو اسلام دین ابھی آیا نہیں ہے، حضور ابھی تشریف نہیں لائے، تو اس ماحول میں مکہ کے اندر شراب بہت زیادہ عام تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ شراب جو ایک نشہ آور چیز ہے، اس کے جو نتائج آج ہیں وہ پہلے بھی تھے۔ تو شراب عام ہونے کی وجہ سے، اور یہ کیسی عام تھی کہ باقاعدہ اس کے لیے محفلیں ہوتی تھیں، اور لوگ جو ہے جمع ہو کر کے ایک دوسرے کو دعوت بھی دیا کرتے کہ ہمارے یہاں شراب کی محفل ہے تو آپ کو آنا ہے۔ اور پھر شراب پینے کے بعد جو اخلاقی گراوٹ آتی ہے، انسان عقل و شعور کھو دیتا ہے اور پھر اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر پاتا، تو یہ ساری چیزیں اس وقت بھی پائی جاتی۔ تو حضرت قصی نے یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھا اور اپنے گھر کا یہ ماحول بنایا، اپنے خاندان کا یہ ماحول بنایا
کہ آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو سختی سے شراب سے منع فرما دیں، حالانکہ اس وقت ابھی شراب کے حرام ہونے کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے آباء و اجداد کی طبیعت ہی ایسی بنائی تھی کہ وہ ایسی خراب چیزوں سے، ناجائز چیزوں سے خود ہی دور رہتے۔ اللہ نے یہ طبیعت ان کی ایسی بنائی تھی، تو اس لیے آپ جو ہے سختی سے اپنے گھر والوں کو اس سے منع کرتے۔ حضرت قصی کے اندر سرداری کی جو خوبیاں تھیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا تھا عقل مندی سے، علم سے، اسی لیے آپ کی چند نصیحتیں بھی ہیں جو ہمیں اپنے دل پر نقش کرنی چاہیے۔ آپ نصیحت میں فرمایا کرتے تھے، من اکرم لئی من شارکہ فی لومہ، بہت پیارا ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص کسی کمینے کی عزت کرتا ہے تو وہ اس کی کمینگی کا حصے دار بن جاتا ہے۔ کہ کوئی آدمی سر عام بالکل کمینے پن کا اظہار کرتا ہے اور جتنی بھی خراب چیزیں ہیں، جتنے بھی غلط کام ہیں، وہ برسر عام کرتا ہے نڈر ہو کر کے لوگوں کے سامنے، اسی کو تو کمینہ کہا جاتا ہے۔ ایک باحیا باشخص اگر وہ کبھی غلط کام کرنے بھی جائے گا تو اس کے دل میں جھجک ہوگی، اور وہ کرے گا بھی تو چھپ کے کرے گا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن یہ نڈر ہو کر کے ایسے کام کرنے والا، تو یہ کمینہ کہ جو سارے ناجائز کام بے خوف ہو کر کے کر رہا ہے سب کے سامنے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری عزت کا کیا ہوگا۔ تو جس کو خود کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسے شخص کی کوئی عزت کرے تو اس کے اندر بھی کمینہ پن موجود ہے، وہ بھی ذلت کے لائق ہے کہ اسے بھی ذلیل ہونا چاہیے۔ کہ ایسے شخص کی عزت کر رہا ہے کہ جو برسر عام بے عزتی اور ذلت کے کام کر رہا ہے، تو اس کی عزت کیسی؟ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من طلب فوق قدرہ استحق الحرمان، جو اپنی حیثیت سے زیادہ امیدیں لگاتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کو اگر امید رکھنی چاہیے تو اپنی حیثیت کے مطابق امید رکھنی چاہیے۔ اب ہماری آمدنی کم ہے، ہماری آمدنی ماہانہ 10,000 ہے، 20,000 ہے، اور ہم آرزویں کر کے بیٹھے ہیں ان لوگوں جیسی جن کی آمدنی 1,00,000 ہے، 2,00,000 ہے، تو بتاؤ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ محروم سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ کہ وہ فلاں کے پاس اتنی بڑی گاڑی، اتنا بڑا بنگلہ اور اتنا سب کچھ ہے، میں اتنی کوشش کر رہا ہوں پھر بھی نہیں آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ محروم سمجھے گا، کیونکہ اس نے امیدیں اپنی حیثیت سے زیادہ کی لگائی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ خواب اپنی حیثیت دیکھ کر کے دیکھنے چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی خواب اپنے ذہن میں تصور کیا ہے تو پھر اپنی طاقت، اپنی استعداد اور اپنی حیثیت دیکھ کر کے کیا جائے، تاکہ آپ اس کو جب بروئے کار لائیں تو آپ کے لیے آسانی ہو۔ اب یہ نہیں کہ ہم زمین پر ہیں اور آسمان میں گھر بنانے کی سوچنے لگے کہ جو کبھی ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ تو ایسے خواب نہ دیکھیں اور ایسی آرزویں اپنے دل میں نہ لائیں، کیونکہ یہ ایسی آرزو ہیں کہ جو انسان کو تھکا دیتی ہیں، کہ بس یہ سوچتا ہے کہ میں بھی فلاں جیسا بن جاؤں، میں بھی اس کے جیسا بن جاؤں، میرے بھی اس کے جیسے حالات ہو جائیں، اور اسی کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، حالانکہ اس تک وہ پہنچ نہیں پاتا۔ ٹینشن میں جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، اعضا جواب دے جاتے ہیں، ہمت ختم ہو جاتی ہے اور بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم زیادہ امیدیں نہ رکھیں. اپنے دل میں جتنی کم امیدیں رکھیں گے ہم اتنے ہی زیادہ خوش ہوں گے. جتنی کم امیدیں ہوں گی اتنے ہی زیادہ ہم خوش ہوں گے. اور جتنا ہم بڑے لوگوں کو دیکھ کر کے اپنے دل میں خواب بساتے رہیں گے اور امیدیں لگاتے رہیں گے تو پھر ہماری یہ خوشی ختم ہوتی جائے گی، ٹینشن بڑھتا جائے گا. یہ غم، یہ ٹینشن ہم خود لا رہے، اپنی سوچ سے لا رہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ جو اپنے پاس ہے اسی پر خوش ہو جاؤ، زیادہ کی لالچ اور طمع نہ کریں. اور فرماتے ہیں الحسود والعدو الخفی، حسد کرنے والا یہ انسان کا چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے. مارے آستین جسے کہتے ہیں، آستین کا سانپ. تو جس کے دل میں حسد ہے وہ اظہار نہیں کر رہا ہے کہ وہ آپ کا نقصان چاہتا ہے، لیکن دل میں چھپائے ہوئے ہے، اندر ہی اندر حسد کر رہا ہے آپ سے، تو وہ آپ کا چھپا ہوا دشمن ہے. اور چھپا ہوا دشمن کھلے ہوئے دشمن سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں من لم تصلح الکرامہ اصلح الہوان، جس کو عزت راس نہیں آتی پھر اسے ذلت ہی اٹھانی پڑتی ہے. کوئی عزت دے رہا ہے تو اب عزت دینے والے کو حقیر سمجھنے لگے اور پھر اس پر رعب جمانے لگے، تو یہ غلط ہے. وہ بندہ آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے، آپ کی عزت کر رہا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ذلیل ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے پیار ہے، محبت ہے، احترام ہے. تو اس کو حقیر نہ جانا جائے. جو بھی آپ کی عزت کر رہا ہے آپ بھی اسے عزت دو. عزت دو اور عزت لو، یہ جو کہا جاتا ہے. تو بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سب میری عزت کریں، میں کسی کی عزت نہ کروں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ آپ سے عزت کا معاملہ کر رہے ہیں تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کریں، ورنہ پھر آپ کو ذلت اٹھانی پڑے گی. پھر اس بندے کے دل سے اللہ خود ہی آپ کا احترام نکال دے گا. یہ بڑی پیاری نصیحتیں یہ کس کی ہے؟ حضرت قصی کی، جو حضور کے آباء و اجداد میں سے تھے. حضرت قصی سے پھر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منتقل ہوا عبد مناف کی طرف. یہ حضرت قصی کے بیٹے ہیں عبد مناف. عبد مناف کا نام جو ہے مغیرہ تھا، اور مغیرہ کا معنی ہے دشمن پر تابڑ توڑ حملہ کرنے والا. اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اہل عرب اپنے بچوں کے ایسے نام رکھتے تھے کہ سن کر کے ان کا مقابل جو جنگ میں ان کے سامنے آیا ہے، جب اس کا معنی سمجھے گا، کیونکہ اہل عرب یہ عربی کے نام ہیں اور وہ عربی کو جانتے تھے. ہم نام رکھ لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے نام کا معنی کیا ہے. تو اہل عرب اس معاملے میں بہت ہی چاق و چوبند تھے. تو یہ جو ہے نام کا معنی سمجھتے تھے، تو اسی لیے ایسے نام رکھے جاتے تھے کہ دشمن پر رعب طاری ہو جائے. تو اب ظاہر سی بات ہے مغیرہ کا معنی کیا ہے؟ دشمن پر تابڑ توڑ حملے کرنے والا، پے در پہ حملے کرنے والا. تو اس لیے یہ مغیرہ نام سن کر کے دشمن پر رعب طاری ہوگا. اور بعض محققین کا کہنا ہے کہ آپ کا نام عبد مناف ہی تھا اور مغیرہ لقب تھا، دونوں ہو سکتا ہے. اور عبد مناف یہ اناف سے مشتق ہے. اب عبد مناف کا معنی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو بہت ہی بلند مرتبہ، افضل اور قوم میں معزز اور قابل تکریم ہو، یہ عبد مناف کا معنی ہے. عبد مناف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان میں
دو چیزیں تو ہمیشہ پائی جاتی تھی کہ وہ بڑے سخی ہوتے تھے. یہ خاندانی سخاوت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سب کو ملی. کوئی بھی سائل آپ کے دروازے پر آتا تو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. اور ساتھ ہی دوسری چیز کیا ہے جو حضور کے آبا و اجداد میں تھی، وہ ہے ان کی خوبصورتی، حسن و جمال. اور حسن و جمال کیوں تھا تو یہ میں نے کئی بار آپ کے سامنے پیش کیا ہے، بتایا ہے کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چمک تھا، جس کی وجہ سے وہ سب سے الگ ممتاز ہو جاتے اور ان کا حسن و جمال سب سے الگ تھلگ ہوا کرتا. زرقانی کے اندر ہے کہ وَيُدْعَ الْقَمَرُ بِجَمَالِهِ، ان کو حسن و جمال کی وجہ سے قمر البطحا کہا جاتا تھا، یعنی مکے کا چاند. انہیں مکے کا چاند کہا جاتا ہے حضرت عبد مناف کو. اور یہ وجہ کیا تھی تو انہوں نے آگے لکھا بھی وَكَانَ فِيهِ نُورُ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کا چہرہ چاند کی طرح کیوں چمکتا تھا کہ ان کے چہرے کے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود تھا. اور پھر حضرت عبد مناف کے 4 بیٹے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی اولاد میں حضرت ہاشم کی طرف منتقل ہوا. حضرت ہاشم کا نام عمرو تھا. اب انہیں ہاشم کیوں کہا جانے لگا؟ یہ ہاشم ان کا لقب، نام عمرو. تو نام بدل کر کے اب ہاشم اتنا مشہور ہے کہ اصل نام لوگ بھول چکے، اسی لیے ان کی اولاد کو بھی بنو عمرو نہیں کہا گیا، بنو ہاشم کہا گیا. تو ہاشم آپ کو کیوں کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ تو عرب ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں بارش ہونے میں تاخیر ہو جائے تو پھر قحط سالی کے آثار نمایاں ہو جاتے، اور قحط پڑتا، لوگ بھوکے پیاسے جو ہے پریشان ہوتے. ایک موقع حضرت ہاشم کی زندگی میں بھی آیا کہ عرب کے اندر قحط پڑا اور لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگے. لوگوں کے گھروں میں اناج ختم ہو گیا، بارش نہیں ہوئی، اناج اگا نہیں، تو جو ہے اناج کی کمی کی وجہ سے، اس زمانے میں اناج کی پیداوار ویسے ہی کم ہوتی تھی. آج جو ہے اتنی کھاد وغیرہ جو نکل چکی ہے اور کیمیکل وغیرہ کی وجہ سے پہلے کے زمانے سے کئی گنا زیادہ اناج ہم اگا رہے ہیں. اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، اور بارش رک جانے کی وجہ سے جتنا ہوتا تھا اس میں بھی کمی آ جاتی. تو اس لیے آپ نے حضور کی سیرت میں سنا ہوگا کہ کئی دن پھاکے کے گزرتے، گھر میں اناج ہی نہیں ہوتا چولہے پر رکھنے کے لیے، اسی لیے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو یہ حالات اس زمانے میں تھے. حضرت ہاشم کے زمانے میں بھی قحط پڑا اور لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان ہوئے. حضرت ہاشم سے دیکھا نہیں گیا، اور انہوں نے اپنے پاس جو اونٹ تھے وہ اونٹ ذبح کروائے، اور ذبح کروانے کے بعد اس کا گوشت تیار کروائے، اور گھر میں جتنا بھی اناج تھا، سخی بھی تھے اور مالدار بھی تھے، تو جتنا اناج تھا، گیہوں وغیرہ، اس کی روٹیاں تیار کروائیں. اور پھر لوگوں کو آپ نے دعوت دی کہ سب آؤ اور کھا کر کے جاؤ. اور جب لوگ آنے لگے، بھوک کی وجہ سے سب پریشان تھے، جب دیکھا کہ حضرت ہاشم نے، جن کا نام اس وقت ہاشم نہیں تھا، عمرو تھا، تو انہوں نے اپنے گھر پر سب کو دعوت دی ہے، ہر ایک آ سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو سب آنے لگے. اس وقت حضرت ہاشم نے خود اپنے ہاتھوں سے روٹیاں توڑ کر کے شوربے میں ڈالنی شروع کی، جس کو
سرید کہا جاتا. روٹی چور کر کے جو کھاتے ہیں نا مسل کر کے، اس کو عربی میں سرید کہا جاتا. تو حضرت ہاشم نے جو گوشت تیار ہوا تھا اپنے ہاتھوں سے اس میں روٹیاں توڑ کر کے ڈالنا شروع کیا. تو اس وقت اتنی زیادہ روٹیاں آپ نے توڑی کہ جو آتا وہ دیکھتا کہ حضرت عمر ہیں وہ روٹیاں توڑ رہے ہیں، روٹیاں توڑ رہے ہیں، روٹیاں توڑ رہے ہیں. تو ہاشم کا معنی ہوتا ہے روٹیاں توڑنے والا. تو اس لیے لوگوں نے جب ان کو دیکھا روٹی توڑتے تو اس وقت سے لوگ کہنے لگے یہ ہاشم ہیں، روٹی توڑنے والے ہیں. تو اس وقت سے آپ کا نام ہاشم پڑ گیا. تو یہ سخاوت حضور کے گھرانے کی ہے، حضور کے آباء و اجداد میں بھی تھی. انشاءاللہ حضرت ہاشم کے اور بھی حالات کل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کے آباء و اجداد کے فیضان سے اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.